بسم اللہ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ماہ رمضان اور قرآن محمد عارف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آج 16واں روزہ 16ویں سپارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ 15ویں سپارے کے اختتام پہ آپ سن رہے تھے، اسی کے تسلسل کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے ہیں۔ اس وادی والوں سے یا گاؤں والوں سے آپ نے کھانا مانگا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد اسی گاؤں کی ایک دیوار گری ہوئی ہے، خضر علیہ السلام نے اس کی کنسٹرکشن شروع کر دی، اسے کھڑا کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تھرڈ ٹائم پھر کویشچن پٹ اپ کر دیا کہ جن لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ ان کی دیواروں کی مرمت کر رہے ہیں۔ معصوم بچہ جس نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا، اسے آپ نے قتل کر دیا ہے۔ جس نے ہمیں مفت سفر کروایا تھا، اس کی کشتی کو آپ نے ڈیمیج کر دیا تھا۔ وہاں پہ آ کے خضر علیہ السلام نے فرمایا، ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے، ہم جدا جدا ہوں گے۔ لیکن جدا ہونے سے پہلے میں ان تینوں چیزوں کی ریزن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کشتی کو میں نے ڈیمیج اس لیے کیا کیونکہ اس ملک کا بادشاہ جس بھی خوبصورت اچھی کشتی کو دیکھتا تھا اسے نیشنلائز کر لیتا تھا، اسے اپنے قبضے میں لے آتا تھا۔ میں نے ہلکا سا اسے ڈیمیج کر دیا، اس کی دوبارہ وہ ریپیئرنگ کروا کے اسے اس قابل کر لیں گے کہ دریا کے اندر اتار کے اپنا کام کاج کر سکے، اپنے بزنس کو قائم رکھ سکے۔ اس بچے کو میں نے کل اس لیے کیا تھا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا کہ بڑا ہو کر کافر ہوگا۔ اس کے پیرنٹس اپنے بیٹے کی لو اینڈ افیکشن کی بنا پہ ان کے کفر کا بھی احتمال تھا، جب وہ بھی کفر اختیار کر جائیں گے۔ میں نے اسے کل کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس سے بہتر اولاد عطا فرما۔ اللہ کریم ان کے پیرنٹس کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی کے بطن سے اللہ کریم نے کئی انبیاء کرام کو پیدا فرمایا۔ تیسرے نمبر پر جنہوں نے کھانا نہیں دیا، ان کی دیوار کو اس لیے کیا کیونکہ وہ اس دیوار، اس گھر کی ملکیت یتیم بچوں کی تھی جن کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ کیونکہ اس گاؤں کے لوگ غاصب تھے، قبضہ کرنے والے اور لوٹنے والے تھے، انہوں نے یتیموں کا مال و دولت جو اس دیوار کے نیچے ان کے والدین چھپا کے گئے تھے، انہوں نے لوٹ لینا تھا۔ دیوار کو قائم اس لیے کر دیا کہ بڑے ہو کر وہ اس کے نیچے سے اپنی امانت یا اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اسی سورہ میں تذکرہ ہو رہا ہے ذوالقرنین کا، کہ کس طریقے سے اللہ کریم نے وہ طاقت، وہ ہمت، وہ صلاحیتیں ان کو عطا فرمائی تھیں، اور اس کے بعد اسی کا تسلسل آگے آ رہا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کے دنیا میں آنے کا، اور اس کے بعد دیوار کا، اور پھر اس کے بعد وہ دیوار جو بنائی جائے گی وہ تانبے اور لوہے کی ہے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ آ رہا ہے کہ اگر سارے سمندر کے پانی کی سیاہی بنا دی جائے، اگر اس سیاہی سے کلمات اللہ تحریر کرنے شروع کر دیے جائیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد تذکرہ ہے سورہ مریم کا۔ حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، جن کی عمر بہت زیادہ ہو چکی، آپ کی بیوی بانجھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم نے فضل یہ کیا کہ انہیں یحییٰ کی بشارت دی اس عمر میں بھی جا کے، اور آپ کے بیٹے یحییٰ کی صورت میں اس دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ پھر حضرت مریم، جن کو کسی نے ٹچ نہیں کیا تھا، ان کے بطن سے اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو کر کے دنیا کو بتایا کہ خدا بغیر باپ کے بھی کسی کو پیدا کر سکتا ہے۔ پبلک نے جب کویشچن پٹ اپ کیا حضرت مریم سے، تو آپ کو خاموش رہنے کا حکم دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بالکل اپنے بچپن میں ہیں، وہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی نبیّا، اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید کا درس دینا، حضرت اسحاق، یعقوب، موسیٰ، اسماعیل، ادریس، ان سب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور نافرمانوں کا ذکر کیا گیا
کہ انہوں نے اپنی نمازوں کو بھی گنوا دیا ہے، اور فرمایا جو لوگ صاحب ایمان ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت مخلوق کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد اللہ کریم نے سورہ طٰہٰ کو آگے لے کے آئے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی مشقت کرنے والے تھے۔ قرآن کا ذکر ہے، خالق ارض و سما کا ذکر ہے، اور وادی طویٰ کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا، ندا آئی کہ میں تیرا رب ہوں۔ اس کے بعد وہ سارے کے سارے واقعہ بیان ہوا، اور پھر اگر کوئی انسان اپنے سینے کو کھولنا چاہتا ہے، اگر اپنی زبان کی لکنت کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ آپ کی زبان میں لکنت تھی، اور فرمایا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں میل چائلڈ بیبیز کو قتل کر دیا جاتا، فیمیل بیبیز کو فرعون زندہ رکھتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے باوجود اللہ کریم نے زندہ بھی رکھا، اور فرعون کے محل کے اندر ہی آپ کی پرورش ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس قتل کیے جانے کے احتمال کے پیش نظر ایک صندوق میں بند کر کے ایک دریا کے اندر بہا دیا جاتا ہے۔ چلتے چلتے ایک نہر فرعون کے محل کے ساتھ سے گزرتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نہر کے اندر ایک صندوق جا رہا ہے، صندوق کو پکڑا، اس کو کھولا تو اس کے اندر ایک بچہ تھا، اس کو بھی قتل کرنے لگا۔ لیکن اللہ کریم جس کو زندہ رکھتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا، آپ معصوم بچے تھے، آپ کو دودھ پلانے کے لیے مختلف خواتین کا انتظام و انصرام کیا گیا، مگر آپ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ بالآخر آپ نے اپنی والدہ ہی کا دودھ پیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ عاشور کا دن تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان اس سے پہلے کر چکے تھے۔ عاشور کا دن تھا، فرعون نے اپنے تمام جادوگروں کو بلایا، اور ایک میلے کا سماں تھا، جادوگروں نے اپنی رسیوں کو پھیلایا اور وہ سانپ دکھنا شروع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، وہ اژدہا بنا اور سارے کے سارے سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ وہی فرعون جس نے جادوگروں کو صرف اس لیے بلایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ مات دینے کے لیے، لیکن سارے کے سارے جادوگروں نے کہا آمنا بربی ہارون و موسیٰ، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ پھر وہ سامری جس نے ایک بچڑا بنایا تھا مٹی سے، پھر اس نے اس کے اندر سے آواز نکالی، قوم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکا اور قوم کو منع کیا، قوم کو دوبارہ سیدھے راستے پہ لانے کے لیے آپ نے اپنی سٹرگل کی۔ پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے۔ قیامت کے بعد فرمایا کہ کسی انسان کو قیامت کے دن کسی کی شفاعت کا کوئی رائٹ نہیں ہوگا، کوئی اختیار نہیں ہوگا، مگر سوائے اذن رحمان کے اللہ جسے اجازت دیتے اسے ضرور اختیار ہوگا۔ پھر اس کے بعد دعائیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ایک دعا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی کی، ربی زدنی علما، کہ مولا میرے نالج میں اضافہ فرما دے۔ اگرچہ آپ کا نالج تو پہلے ہی بہت زیادہ تھا کہ عرش معلیٰ سے لے کے زمینوں کی تہوں تک، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک جو کچھ ہونا تھا یا ہوا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کریم نے یہ علم عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر ذکر ہو رہا ہے آدم اور ابلیس کا اور راہ ہدایت کا۔ اللہ کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔